اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ غیروں کے لیے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ وہ ایک بچہ تھا، یتیم بچہ تھا۔ وہ یہودی یتیم بچہ، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کی ماں بیوہ تھی، تو اس کے پاس ذریعہ معاش بھی نہ تھا۔ معصوم بچہ تھا، ابھی شور کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ تو جب اس نے اپنے والدہ کی طرف دیکھا کہ جو اس کا لباس تھا وہ پھٹا ہوا تھا، جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، میں کیوں نہ اپنے چچا کے پاس جاؤں، آپ کے لیے لباس طلب کروں، میں آپ کے لیے اپنے چچا سے لباس لے کر آؤں۔ تو وہ بچہ گیا اپنے چچا کے پاس، جا کر اسے بتایا کہ چچا، آپ کو تو پتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب میرے پاس اتنی آمدن بھی نہیں ہے کہ میں جس آمدن سے والدہ کا سہارا بن سکوں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری والدہ کا جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہے، لہٰذا آپ مجھے لباس عطا کریں تاکہ میں اپنی والدہ کا پردہ کر سکوں۔ چچا نے جو سلوک کیا نا، وہ رلا دینے والا تھا۔ چچا نے اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ روتا ہوا راستے سے جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا کہ یتیم بچہ، اسے محلے والے سارے جانتے تھے، کہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتاؤ بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ چچا کے پاس گیا تھا اپنی والدہ کے لیے لباس کے لیے، لیکن چچا نے دھتکار کر بھیج دیا، اب جاؤں تو جاؤں کس در پہ؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اگر تو وہاں جائے تو مجھے یقین ہے کہ جو تیری امید وہ دوبارہ آ جائے گی، تو خالی واپس نہیں آئے گا۔ بچے نے پوچھا، بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا، جا، ایک شہر حرم میں ایک محمد نام کا آدمی بیٹھا ہے، اگر تو یہ اپنی داستان جا کر اسے پیش کر دے، یقیناً تو کامیاب ہو جائے گا، تیری ماں کے لیے لباس بھی مل جائے گا، ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اس کا دین کوئی اور ہے۔ تو وہ بچہ آیا اپنی ماں کے پاس، چچا کی جو رولات تھی وہ سنائی، امی جان مجھ سے آپ کی حالت برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا میں جاتا ہوں شہر حرم میں، وہاں ایک محمد نام کا شخص ہے، اس کے پاس۔ جب اس نے یہ کہا نہ تو ماں نے منع کر دیا، بیٹا اس کے پاس مت جانا، کیونکہ سنا ہے جب اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ دین دھرم چھین لیتا ہے۔ بیٹا، ہم نے بتوں سے بڑی وفا کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بتوں سے بڑی وفا کی ہے، لہٰذا آج ہم ایک لباس کی خاطر ہم آباء و اجداد کی نافرمانی کریں تو یہ لوگ برا بلا کہیں گے۔ تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کہنے لگا، آپ اس بات کی پریشانی نہ کریں، میں اپنے بتوں کا فرمانبردار رہوں گا، میں اسے پہلے ہی جا کر بتا دوں گا کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا۔ تو جب بیٹا اپنی ماں سے گیا نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو دیکھا نا کہ ایک شہر حرم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ تو وہ بچہ دور سے ہی کہنے لگا، اے محمد، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر کہنے لگے کہ بتاؤ کیوں آئے ہو، تم اپنی داستان سناؤ۔ بچہ رو کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری ماں بیوہ ہے، میں ایک یتیم بیٹا ہوں، آج مجھے اپنی ماں کا لباس دیکھ کر رہا نہیں گیا، اسی لیے میری مجبوری آپ کے پاس لے کر آئی، ورنہ میں تو بتوں کا فرمانبردار ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے لباس عطا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک سے رحمت کی چادر اٹھا کر اس کے کندھے میں رکھ دی، فرمایا کہ جاؤ، یہ اپنی ماں کے سر پہ رکھ دو۔ اپنے کندھے سے رحمت کی چادر اٹھا کر اس یہودی بچے کو دے دی اور کہا کہ اپنی ماں کے سر پہ رکھ دو۔ تو وہ بچہ خوشی خوشی گیا۔ تو ماں نے پہلے ہی سوال کیا کہ بیٹا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ جو ان کے پاس جائے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، پہلی بات یہ بتاؤ کہ تو نے بتوں کی نافرمانی تو نہیں کی؟ وہ بچہ کہنے لگا، نہیں امی جان، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے محمد، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، میری مجبوری آپ کے پاس لے کر آئی۔ جب ماں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت والی چادر اپنے سر پر رکھی تو فرمایا، بیٹا نہیں، اب یہ بات نہیں ہے، اب اس کا دین مان لینا چاہیے، اب
उस नबी का कलमा पढ़ लेना चाहिए कि जिस चचा ने, जिस तेरे बाप के भाई ने तुझे रुला दिया तो उस नबी ने तुझे सहारा देकर खुश कर दिया। अब यकीनन उस नबी का कलमा पढ़ लेना चाहिए। ये है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़ाते अक़सद गैरों के लिए भी सरापाया रहमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल साले की तौफीक अता फरमाए। आमीन।